سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ ملی نہیں ہے ارض پاک ہمیں تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ پیغام ٹی وی میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ اگست ہر سال آتا ہے، ہر سال جو ہے گلیاں کوچے سجتے ہیں، پرچم لہرائے جاتے ہیں، چھتوں پر جو ہے وہ لائٹنگ کی جاتی ہے، چہروں پر پرچم بنوا کر جو ہے وہ نوجوانان گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، خاصا اللہ گلہ ہوتا ہے، سرکاری عمارتوں کو سجایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں، جو کہ ابھی تک نئی نسل تک نہیں پہنچی۔ مختلف پلیٹ فارمز جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی جاتی ہیں، نئی نسل تک بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا بھی آج کل خاصا متحرک ہے ہسٹری کے حوالے سے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے ہمارا، قیام پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان تک کا یہ جو سفر ہے، اس کے پیچھے کیا جدوجہد تھی، ابتدائی طور پر کیا مشکلات رہیں، اور کیسے جو ہے اداروں نے کام کیا، اور یہ جو جشن آزادی ہے جسے ہم بعض اوقات بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ آسانی سے حاصل نہیں کی گئی، اس کے پیچھے بڑی جدوجہد ہے، بڑی سٹرائیو ہے۔ میرے ساتھ مہمانان جو آج کی ہماری گیسٹ اپیرنس ہے، ان میں ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب۔ ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب مصنف ہیں، کالم نویس ہیں۔ میری دوسری جانب ڈاکٹر اسلم ڈوگر، کالمسٹ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور صحافت میں بھی خاصے متحرک نظر آتے ہیں۔ آپ تمام جو ہے مہمانان کا بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے میں بڑھوں گا ڈاکٹر اسلم ڈوگر کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، قیام پاکستان جو ہے، سب سے پہلے تو رمضان المبارک میں اس کا قیام ہوا، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مبارک جو ہے ایک سلسلہ ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور ابتدائی طور پر مشکلات اور جو نئی نسل تک جو کچھ چیزیں ابھی تک نہیں پہنچائی گئی ہیں، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں۔ 2 جون 1947 کو مسلم لیگی کانگریس اور ماؤنٹ بیٹن کا ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پارٹیشن ہوگی۔ 3 جون کو اس کی اپروول دے دی گئی، اور 3 جون کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان بنے گا اور انڈیا جو ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ طے ہوا کہ یہ کب تقسیم ہوگا، تو اس کے لیے ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے 14 اگست کی تاریخ دی۔ یہ جب 14 اگست کی تاریخ جو ہے یہ جب ہندوؤں کے پاس پہنچی، تو انہوں نے اپنے جوتشیوں کو دی اور انہوں نے اس پہ کہا کہ ذرا اس پہ کام کرو کہ یہ کیسی تاریخ ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو 14 تاریخ تو بہت بری تاریخ ہے، اور یہ تو بہت ایک عذاب ڈال دے گی، اور تو یہ اس تاریخ پہ تو بالکل آپ اس کو تو اپنی آزادی کی تاریخ نہ بنائیں۔ تو اس پہ پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پھر 15 بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ تھا کہ انڈیا بڑا ملک تھا، اس کو پرائرٹی مل رہی تھی، تو یہاں پہ انہوں نے پاکستانیوں کو پرائرٹی دی کہ جی آپ 14 کو آزاد ہو جائیں، ہم 15 کو ہو جاتے ہیں۔ 14 پاکستان کے لیے اس لیے دیا گیا کہ 14 جو ہے وہ ایک برا دن ہے ہندو حساب سے، لیکن یہ ایک بڑا ایک حسن اتفاق ہے کہ یہ جو 14 اگست کی رات تھی، یہ 27ویں کی رمضان کی رات تھی، یہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے مسلمانوں پہ نازل ہوا ہے، اللہ کی ایک برکت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ اور اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ملک جو ہے، اس کے باوجود کہ اس کے دشمن بہت ہیں، اس کے خلاف سازشیں بہت ہوئی ہیں، اپنوں نے بھی کی ہیں، بیگانوں نے بھی کی ہیں۔ عالمی سطح پر بھی جو ہے قیام پاکستان کے بعد کچھ ایسے ممالک تھے جنہوں نے تسلیم نہ کرنا یا اس طرح کی چیزیں، اور بہت سی ایسی کانسپائریسیز تھی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ملک بنتا ہے تو اس میں اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں، جیسے ہمارے افغانستان کے ساتھ کچھ مسائل تھے، اور کچھ ابھی پھر بڑی دیر تک ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ رہا، اب بھی یہ سیٹل نہیں ہو پایا۔
تو لیکن یہ کہ پاکستان کو بہت سے ملکوں نے تسلیم کیا، امریکہ نے تسلیم کیا، پھر یہ چائنا نے تسلیم کیا، تھوڑا بعد میں چیزیں ہوئیں، پھر ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے، پھر آپ اب یہ دیکھیں کہ پھر ایک وقت وہ آیا چند سالوں بعد کہ امریکہ کی اور روس دونوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ پاکستان ہمارے کیمپ میں آئے، تو پاکستانیوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ہم نے امریکہ کے پاس چلے جانا ہے، تو امریکہ کے پاس چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس میں بری چیزیں بھی ہوئیں، اس میں آپ بہت سی چیزوں پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، بہت سی چیزوں سے آپ کہیں گے کہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ بیہائنڈ یہ بھی تھی کہ پاکستان جو تھا وہ ایک نظریے کی اساس پہ بنا تھا، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو سوویٹ یونین جو ہے اس کے متعلق یہ کانسیپٹ تھا اور یہ ایک امیج تھا اس کا کہ وہاں پہ مذہب کی آزادی نہیں ہے، تو پھر جبکہ امریکہ جو ہے اس کے متعلق یہ تھا کہ بہرحال وہ عیسائی ہیں، صاحب خطاب ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، اس وقت جو اس مسلمان قیادت تھی وہ کچھ یوں اس طرح سے بھی سوچ رہی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جو مسئلہ تھا، ایک بڑا مسئلہ تھا کہ جو مائیگرنٹس ہیں، تو ڈاکٹر سندھو صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو مائیگرنٹس کا مسئلہ تھا، اس حوالے سے کیا مشکلات رہیں، کیسے ایک جو ہے ایک سمندر جن لوگوں نے قربانیاں دیں؟ بات تو یہ ہے کہ جو انگریزوں کا یہ جو فیصلہ تھا، یہ آج بھی کرٹیسائز اس کو کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ جتنی بھی کلنگ ہوئی ہے، جتنی بھی قتل و غارت ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری ایوان جینکنز کے اوپر ہوتی ہے، جو کہ لاسٹ گورنر تھے پنجاب کے، اور وہ ماؤنٹ بیٹن کو صرف یہ کہہ رہا تھا بار بار خط لکھ کے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہاں سے ٹرانسفر آف پاور کریں اور اپنے جو انگریز لوگ ہیں ان کو نکال کے لے جائیں، باقی ان دونوں کا ہم نے ملک بنا دیے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، گورننس سب اختیارات ان کے اپنے پاس ہیں۔ حالانکہ اگر یہ مائیگریشن کو ڈیلے کر لیتے کہ ملک آپ نے بنا دیے ہیں، لیکن جہاں پہ پارٹیشن بنگال کا ہوا ہے اور پنجاب کا ہوا ہے، اور ان کو اگر 3 سال کے لیے اگر اس کو پلان کر لیتے کہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ان کو تقسیم کر لیں، ڈاکومنٹس جو ہے وہ ایکسچینج کر لیں، اس کے بعد ان کو آہستہ آہستہ سیٹل کرتے جائیں، تو یہ کام بڑے آرام سے ہو سکتا تھا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ المیہ ہے پارٹیشن آف پنجاب کا اور پارٹیشن آف انڈیا کا، کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور پنجابیوں کے ساتھ پھر ایک اور ظلم ہوا کہ وہ جو وہاں پہ لوگ مربوں کے مالک تھے، بہت بڑی جائیدادوں کے مالک تھے، ان کو یہاں پہ آ کے بہت دور ریتلے علاقوں میں بھیج دیا گیا، اور جو یو پی سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک بندہ دوسرے بندے کی گواہی دیتا تھا کہ ہاں اس کی وہاں پہ ایک مارکیٹ تھی، اور دوسرا اس کی گواہی دیتا، اس کو قبول کیا گیا۔ پنجابیوں کی یہ قبول نہیں کیا گیا، اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کلیم جو ہیں وہ ادھر بھیجے جاتے تھے، اس کے بعد وہاں سے آتے تھے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ جتنے پنجاب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ظاہر ہے جب پارٹیشن ہوتی ہے تو اس میں یہی پرابلم ہوتا ہے۔ مہاجر ہم کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ جو پنجابیت ہے، جو ایک پنجابی نیشنلزم تھا، وہ اگر نہ ہوتا کہ یہاں پہ اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پنجابی بھائی ہیں، ان کو سیٹل نہ کرتے تو پتہ نہیں یہ کیا حال ہونا تھا۔ مشکور حسینیات کی کتاب کو پڑھیں، دوسری کتاب سے کریں کہ یہاں پہ کیا کیا ظلم ہوتے رہے ہیں، اور پارٹیشن کے بعد جو ہے وہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ مہاجرین کا یہ کوئی بھی آپ واقعہ پڑھیں، خواہ ادھر سے وہاں جانے والے، ادھر سے یہاں پہ آنے والے، کوئی ایک واقعہ آپ پڑھیں، اب تو سوشل میڈیا کے اوپر پوری ڈاکومنٹریز موجود ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک سکیں گے۔ میں نے مثلا اس کے اوپر کام کیا ہے، میں نے انڈیا سے اس کے انٹرویوز کیے ہیں، انگلینڈ سے انٹرویوز کیے ہیں، یہاں پہ انٹرویوز کیے ہیں، تو میرے سم ٹائم اسٹوڈنٹس شامل ہوتے تھے، جو بھی سٹوری سنتے تھے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں روک سکتے تھے کہ اتنا ظلم ہوا ہے۔ اور یہ جو گورنر بار بار گورنر راج کی بات کر رہا تھا، ایوان جینکنز جو تھا، یہ بار بار لکھ رہا تھا ماؤنٹ بیٹن کو کہ یہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ بہتر رہے گا، گورنر راج بہتر رہے گا، اور جب اس کے پاس پورے اختیارات آ گئے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ذکر کیا جائے شخصیات کا، تو قیام پاکستان کے بعد کون کون سی شخصیات زیادہ متحرک رہیں؟ ذرا فردن جو ہے وہ دیکھیں، جو ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ قائد اعظم کے بغیر ہماری لیڈرشپ، ہمارے پاس ویک لیڈرشپ تھی۔ جو ویک لیڈرشپ ہوتی ہے وہ پوری قوم کی قسمت کے ساتھ چلتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا، ابھی کیونکہ ملک بننے کے بعد، قیام کے بعد کچھ چیزیں بہتری کی جانب بھی تھیں، نہیں تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب آزادی ملتی ہے، آپ کو ملک ملتا ہے، اس سے زیادہ بہتری کیا ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی ایک نعمت بڑا اچھا ملتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں جو فیروز خان نون ہے، وہ جو یہاں پہ بھی پاکستان جو 14 اگست نہیں آیا،
اور وہ لوگوں سے سائن کروا رہے تھے. یہ ڈاکومنٹس کی میں بات کر رہا ہوں جو برٹش لائبریری Factual پڑھے ہیں, جو ہے اس سے جو ہے وہ باقاعدہ سائن کروا رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے پرائم منسٹر میں بنوں گا یا چیف منسٹر میں بنوں گا. اور قائد اعظم بھی اس لحاظ سے فیڈ اپ تھے ان چیزوں سے کہ دولتانہ اور یہ جو ممدوٹ ہیں یہ آپس میں جو ہے وہ ایک کمپٹیشن میں تھے. اور یہاں پہ ضرورت اس چیز کی تھی کہ نیشن بلڈنگ کی جائے. جتنے مہاجرین کا سیلاب تھا, وہاں پہ ساون بھادوں کے دن تھے, بارشیں تھیں, سیلاب تھے, ملیریا کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور کیمپس جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھے. تو اس دور میں ضرورت تھی کہ جو قائد اعظم کی شخصیت یا ان کا خلوص رکھنے والے اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. آپ کی بات درست ہے کہ بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا, اور ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی کیمپ, آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دن آزاد ہوئے. پاکستان بنا ہے 14 اگست کو, ہندوستان اپنی جگہ کے اوپر قائم تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں 4 بھائی, جو ایک علیحدہ ایک بھائی ہوتا ہے تو جو علیحدہ بھائی ہوتا ہے اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں. باقی جو 3 بھائی ہیں جو اپنے گھر میں رہے ہیں ان کی ہر چیز پہلے پرفیکٹلی موجود ہے. ہمارے پاس تو اسمبلی کی بلڈنگ نہیں تھی, ہمارے پاس تو آفیسز نہیں تھے. ہم نے جو ہے وہ سندھ اسمبلی کی جو عمارت ہے اس کو خالی کروا کے وہاں پہ کراچی کو کیپٹل بنایا. دور میں بھی کام جو ہے نا وہ بڑے آسان طریقے سے انجام دیے گئے. آسمان تلے بہت سے ایسے ادارے چلے. ایگزیکٹلی ہمارے تو پاس کچھ اچھے لوگ ہوں گے, پینسلیں بھی نہیں تھی, ہمارے اچھے پاس لوگ کچھ ہوں بھی گے. نہیں تھے. نہیں, لوگ سارے اچھے تھے, یہ نہیں ہے. لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا آپ کو ضروری ہے. کریٹیکل انالیسس جو ہے, جو لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ایک ہوتے فالوورز, لوگ جو ہیں وہ اتنے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. قائد اعظم کی جب چندے کی بات ہوتی تھی تو ایک بچے کا خط پڑا ہے نیشنل آرکائیوز آف پاکستان میں اسلام آباد میں. وہ ایک بچہ کہتا ہے کہ مجھے یہ اتنے جو ہے وہ مجھے اتنے پیسے جو ہیں یہ اتنے آنے وہ ملے ہیں مجھے گھر سے, تو پاکٹ منی ملی ہیں, تو یہ میں مسلم لیگ کو چندہ دے رہی ہوں اور دے رہا ہوں, اور اگر ضرورت آپ کو پڑے تو آپ نے فکر نہیں کرنی. آپ دیکھیں بچوں میں یہ جذبہ تھا. تو یہ بات نہیں ہے, جذبے قوم کے لحاظ سے اس میں کمی نہیں تھی. یہ لوگ جو ہیں وہ قربانی جذبہ حب الوطنی اس دور میں اس میں کوئی نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن جو ایک بات ہے نا دوسری, جو ٹاپ جو ایک باٹم ہے ایک ٹاپ ہے, ٹاپ کے اوپر لیڈرشپ ہے اور وہاں پہ فالوورز ہیں. اور جب فالوورز ہیں اس خطے کی یہ پرابلم ہے. سکھوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی جو سکھ تھے وہ پوری قربانیاں دے رہے تھے, لیکن ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ اتنی دانش مند نہیں تھی. ماستارا سنگھ جیسے لوگ جو ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے غلامی کا شکار ہو گئے. اور قائد اعظم جیسی جو ایک بہت عظیم, جو ایک باعظمت اور باکردار اور باصلاحیت ایک قیادت تھی, انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ آزادی کی نعمت دے دی. میں جب وہاں پہ یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں کام کر رہا تھا ماؤنٹ بیٹن پیپرز کے اوپر, اس میں ایک خط لکھا ہوا تھا کہ جی جو کیبنٹ مشن پلان تھا اس میں جو پاکستان کو سارا علاقہ مل رہا تھا اور یہ پاکستان سے کہیں بہتر تھا. تو میں نے اس کو اپنی جو میری کتاب ہے اس میں میں نے لکھا کہ مجھے افسوس ہے کہ برطانیہ کا ایک شخص جو رائل فیملی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو یہ فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور غلامی کیا ہوتی ہے. ہمیں جتنا مرضی علاقہ مل جاتا کیبنٹ مشن میں, لیکن ہم نے ایک ہندو غلامی میں رہنا تھا اور یہاں پہ ہم ایک آزادی آزاد مملکت کے طور پر. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے, اور وہ اس چیز کو مکس اپ کر رہا ہے. اچھا, ڈاکٹر اسلم ڈوگر کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, شخصیات کی بات ہوئی ہے کہ شخصیات کچھ گروہ تھے جو کہ اقتدار کی جنگ میں رہے, کچھ تھے, کچھ شخصیات کا آپ بھی کچھ ذکر کریں کہ کوئی ایسے لوگ تو ہوں گے جنہوں نے جذبہ حب الوطنی بھی اس دور میں عروج پر تھا. ٹھیک ہے, اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان کے پاس کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست بات فرمائی کہ دہلی کا کیپٹل تھا, وہ وائسرائے ہاؤس تھا ان کے پاس, اسمبلی کی بلڈنگ تھی. ہمارا ایشو یہ تھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ اس میں انگریز بیٹھے ہوئے تھے, ڈپٹی کمشنر انگریز تھے, اور جو انٹیریئر منسٹر تھے, وزیر داخلہ تھے, وہ سردار پٹیل تھے, اور وہ اپنی پالیسیز چلا رہے تھے. اس لیے جب اسی طرح سے فوج کا معاملہ تھا تو بلکہ یہ دیکھیں اب ہم چیزوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں. اس وقت تو جب آپ نے یہ کہا, قائد اعظم نے کہا کہ جی ہم نے انڈیا میں ایمبیسڈر لگانا ہے, تو وہ اسماعیل صاحب سے بات ہوئی جو وہاں دہلی میں تھے, تو انہوں نے کہا جی میں ایمبیسڈر تو پاکستان کا بن جاتا ہوں, لیکن میں اپنی جو دہلی کی جو انڈین شہریت ہے وہ نہیں چھوڑوں گا. تو اس وقت لوگوں کی بے پناہ کمی تھی, اس طرح کے معاملات نہیں تھی جیسے اب ہم چیزوں کو سوچ رہے ہیں.
اور اس طرح سے مثلاً آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو امریکن امداد دی گئی پاکستان کو، جو پہلی امداد دی گئی وہ یا گفٹ دیا گیا، وہ یہ تھا کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس کے لیے کچھ پنکھے بھجوائے گئے جیسے، لیکن اگر آج ہم دیکھیں کہ کچھ پنکھے کہیں بھجوائے جائیں تو وہ ایک امداد تصور نہیں کی جاتی، امداد تصور نہیں بلکہ ایک حد تک والی بات ہوگی، لیکن اس پنکھے جو تھے وہ ایک بڑی بات تھی۔ تو 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کو کانسٹیٹیوشن بنا لیا گیا، انڈیا نے بھی ایسے ہی کیا، اس میں یہاں پہ لفظ تھے پیپل سبجیکٹ آف کوئنس تھے، ان کو پیپل آف پاکستان کر دیا گیا۔ پھر ایک جیسے ہم بات کریں گے کہ جی ایک قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس ہوئی اور اس کے بعد آپ کا کانسٹیٹیوشن کا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ 1960s کا یہ پورا جو دور ہے اس میں ڈیموکریسی رہی، لیکن شاید ہمیں شاید دوسروں کو جگہ دینے کی عادت نہیں ہے، ہمیں شاید دوسروں کے ساتھ نباہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی دور میں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ بنگالی کا مسئلہ اٹھا اور انہوں نے کہا جی نہیں، قائد اعظم نے بھی یہ کہا کہ جی صرف اردو زبان ہوگی، اس میں قائد اعظم کی اپنی ایک ویژن تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، جو اگر بنگالی کی مسئلے پہ بنیادی طور پہ یہاں سے چیز شروع ہوئی اور بنگلہ دیش جو ہے وہ آپ سے علیحدہ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان بنانے میں وہ وائس تھرو ہسٹری، ایک میں کتاب پڑھ رہا ہوں کہ کیسے کانٹوں سے جو تھے پنیں لگائیں، کیسے اینٹوں پہ بیٹھے، کیسے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی، ایک جذبہ تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا کمال جو میں کہوں گا کہ وہ یہ تھا کہ جب یہ 15 جون کو کانگریس میں لے کے گئے ہیں نہرو اس پارٹیشن پلان کو، تو انہوں نے بڑے اوپن کہا کہ یہ تو بالکل پاکستان کو ہم بندے ہی ایسے رہے ہیں کہ پاکستان چل نہیں سکے گا، اور ہمارے پاس جناح جو ہیں وہ تو منتیں کریں گے کہ اس کو ہمارے شامل کر لو۔ تو لیکن یہ دیکھیں کہ جو اس وقت غلام محمد کا بعد میں رول جو ہے جو بھی رہا، لیکن جو پہلا پاکستان کا جو ایک یعنی بجٹ تھا وہ سرپلس بجٹ تھا، اور میں ایک اس میں پاکستان کے ایک حق میں یہ بات بھی کروں گا کہ جب تک انڈیا یعنی برٹش انڈیا رہا تو یہاں کا گروتھ ریٹ 0.5% سے کبھی نہیں بڑھا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ایوریج ابھی بھی آپ کا 5% بنے گا، گویا 10% جو ہے آپ کا تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر معاملات کی خرابی کے باوجود، تمام تر حماقتوں کے باوجود، تمام تر بدماشیوں کے باوجود آپ آپ کے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ پاکستان لے کے آیا۔ ڈاکٹر صاحب بریک لیتے ہیں، بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ بھی ساتھ رہیے، بریک کے بعد دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسلم ڈوگر اور ڈاکٹر اختر سندھو صاحب موجود ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور صحافت میں بھی خاص سے متحرک نظر آتے ہیں۔ تو واپس ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو 48 میں جو جنگی حالات تھے اس حوالے میں اس وقت کیا صورتحال رہی تھی؟ پاک بھارت جو معاملات تھے وہ کس نہج پر تھے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ انگریزوں نے تو دیکھیں 3 جون کو فیصلہ کیا، 14 اگست کو وہ پورا ملک تقسیم کر کے دے کے جیسے بھی تھے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس رہ گیا انڈیا، اور آپ نے یہ مسئلہ جو ہے اس کو اتنا لٹکایا ہے کہ سب کے کانٹیننٹ کی جو غربت ہے اور جو میں سمجھ پسماندگی ہے اس کی ایک بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ دونوں ملک جو ہیں اس کو حل ہی نہیں کر سکے۔ نہرو جو ہیں اس کو لے کے گئے اقوام متحدہ میں، اور یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس بات پہ رائے ہوگا، لوگوں کی رائے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کیا آپ کی رائے ہوگی۔ وہ پھر اس میں کچھ انہوں نے شرائط بھی رکھی تھی کہ جو فوجیں ہیں وہ اپنی جگہیں چھوڑ دیں گی، کچھ بے شمار مسئلے بنے، پھر شملہ معاہدے میں ایک صورت پیدا ہوئی، لیکن ہم اس کو کر نہیں سکے۔ بلکہ میں تو یہ ایک بات کروں گا کہ پاکستان نے تو پھر یہ ہے کہ اپنا جو مسئلہ تھا سرحدوں کا وہ چین کے ساتھ سیٹل کر لیا، وہ ایران کے ساتھ سیٹل کر لیا،
لیکن جو انڈیا ہے وہ اپنا مسئلہ کوئی یعنی چین کے ساتھ اس کا مسئلہ ہے آج تک سیٹل نہیں ہوا, وہ اسی طرح سے اس کا چل رہا ہے. جیسے پاکستان کے ساتھ مسئلے سیٹل ہاں نہیں ہوئے وہ اسی طرح چین کے شاید ساتھ کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی سائیکی ہے کہ مسئلوں کو سیٹل نہ کرنا جو ہے اسی میں ان کی کامیابی ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر دیکھیں چیزیں ایسے نہیں ہیں. اس کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہوئی؟ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے کو اچھی چیزیں جو انڈیا سے سیکھ سکتے تھے ہم نے اس کو دشمن سمجھ کے اس کو نہیں سیکھا. وہ ہم سے سیکھ سکتے تھے, وہ ہم سے انہوں نے نہیں سیکھا. ہماری ہر بات کو وہ غلط سمجھتے ہیں, ہم ان کی ہر بات کو غلط سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں. یہ ایک ایسی, میں سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل لیول پہ, مطلب جو آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ یعنی آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ ہوتا یا دوسری چیزیں ہوتی اور یہاں آپ کے فلاں ہوتا, میں سمجھتا ہوں جو ایک بڑی زبردست ایک مطلب ایک المیہ ہے اس خطے کا, وہ یہ ہے کہ یعنی ہم ایک دوسرے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی مہاجرین کے حوالے سے. مہاجرین کا ایک مسئلہ دیکھیں کہ لوگ صدیوں سے ایک گھروں میں رہ رہے تھے, ایک گھروں میں پڑوسی تھے, اور وہ ایک, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ پارٹیشن ہو گئی. پارٹیشن کے بعد وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. وہ جو عورتیں جنہیں بہنیں کہتے تھے, اور صدیوں سے بہنیں کہتے تھے, صدیوں سے بہنیں, اور وہ ان کی عزت لوٹنے لگ پڑے. عورتوں نے اب کنوؤں میں چھلانگیں لگانی شروع کر دی, اور یہ دونوں طرف ہوا, دونوں طرف. یہ اگر فرض کرے امرتسر میں ہوا تو آگ دونوں طرف لگی, یعنی یہ دلی میں, یہ راولپنڈی میں بھی ہوا, یہ لاہور میں بھی ہوا, دونوں طرف آگ. تو یہ لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو وحشت آئی اس وقت انسانوں میں, یہ وحشت کیوں آ گئی, یہ کہاں سے آ گئی. اس پہ کوئی کمیشن نہیں بنا, اس پہ بالکل نہیں غور کیا گیا کہ انسانوں میں یہ جو ایک تبدیلی آئی, جو ایک پنجابی جو ہیں اب ان کا تو مسئلہ وہ ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہیں. سکھوں کے ساتھ ان کا بڑا لمبا یعنی صدیوں کا معاملہ تھا. یہ کوئی 2-4 دنوں کی بات تو نہیں, لیکن یہ کیوں ہوا اس پہ دکھ کا اظہار تو کیا جاتا ہے, لیکن یہ ابھی تک نہیں. اس پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پہ آج بھی کوئی کمیشن بننا چاہیے, آج بھی اس پہ سوچ بچار ہونی چاہیے کہ ایسے ہوا کیوں ایک سکھ جو تھا وہ ایک مسلمان عورت جس کو بہن سمجھتا تھا, ماں سمجھتا تھا, اس کی عزت اس نے خراب کی. کیوں وہ مسلمان تھا جو وہ سکھ کو بھائی کہتا تھا تو وہ اس کے معاملہ ہوا. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ دونوں جو مذاہب ہیں, سکھ ہے یا اسلام ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بے گناہوں کو قتل کرو. ایسا تو کوئی دونوں مذہب اجازت نہیں دیتے. تو یہ کچھ اور معاملہ تھا, یہ کچھ اور چیزیں تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب کانٹیننٹ کی ایک بہتری کے لیے, یہاں پہ امن کے لیے اس پہلو پہ بھی غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جو بڑے لیڈر تھے وہ تو بالکل انہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے, بلکہ یہ اس کی جو فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کتاب ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے اقتدار دینے کے بعد شملہ چلا گیا تو اسے بی پی مینن کو تینوں لیڈروں نے, جو نہرو تھے, جو پٹیل تھے اور گاندھی تھے, انہوں نے کہا یار یہ ہم سے نہیں چل رہی, ہم نے تو اپوزیشن کی سیادت کی ہے, ہم تو جیلوں میں رہے ہیں, بلاؤ یار اس کو ماؤنٹ بیٹن کو, وہ آ کے کرے. اس نے آ کے کمانڈ سنبھالی اور چیزیں کچھ بہتر ہوئی. انہوں نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ نہیں میں سامنے نہیں آؤں گا, میں مشورہ آپ کو دوں گا, لیکن بیسیکلی جو پھر چیزوں کو سیٹل کیا گیا, جو کیا وہ ماؤنٹ بیٹن تھا انفارچونیٹلی. اور پھر اس کا معاملہ یہاں تک نہیں تھا, انڈیا میں خاص طور پہ ہوا کہ بڑی دیر تک نہرو جو تھے انہوں نے جو ہے وہ جو یعنی جو آرمی چیف تھا وہ انگریز رکھا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ انگریز اچھا پرفارم کرتے ہیں. پھر ایک طرح سے ریولٹ ہوا انڈین آرمی میں کہ یار یہ کیا بات ہوئی آپ کی کہ ہم پرفارم ہی نہیں کر سکتے, آپ ہمیں دیں موقع. تو پھر مطلب ہمیں جو انڈین تاریخ ہے اس سے یہ جو اس کے پاکستان کے بعد کی ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک جو بڑا اہم مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سوال بھی اٹھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا, جنگ آزادی کیسے حاصل کی گئی, کن شخصیات کا کیا کردار, تو یہ نسلوں کی اگر بات کی جائے, نسلوں تک پیغام, تو ابھی تک اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, اور اس حوالے سے کیا کہیں؟ جو ہمارا سلیبس ہے یا ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں وہ بہت اچھی کتابیں ہیں, اس کے اوپر بڑے اعتراضات آتے ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں اخبارات میں بھی. ہسٹری ڈسٹورشن کی میرے خیال کے مطابق اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہسٹری کس کو کہتے ہیں. ہسٹری از دا نیم آف ایونٹس ناٹ کمنٹس. جب آپ اس کے اوپر کمنٹری یا آپ کمنٹس دیں گے تو وہ آپ کی بائسز ہو جائیں گے, اور اس کو ہم کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں, اوپینین کہتے ہیں, یا آپ انٹرپریٹیشن, نیشنل انٹرپریٹیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل
اگر یہاں سے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے وہ برٹش پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے, ہندو پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے, مسلم پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے, سکھ پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے, واقعہ ایک ہوا ہے. اب واقعہ جو ہوتا ہے وہ ہسٹری ہے اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنی نیشنل نیریٹو کے تحت کی جاتی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ جیسے اپنے مفاد کے مطابق سوچتا ہے, اسی طرح قومیں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اپنے بچوں کو ایک بہترین اس ملک کا شہری بنانے کے لیے نصاب جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں. اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کو ایک محب وطن بنانا چاہتے ہیں, ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کا ایک اچھا شہری بنانا چاہتے ہیں, پوری دنیا کا جو گلوبل ولیج کا. اس لحاظ سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بھی دنیا میں اگر کوئی اس کی انٹرپریٹیشن واقعات کی اپنے نیشنل پرسپیکٹو میں کی جائے, دس از ناٹ بیڈ, اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. ٹھیک, تو اس لحاظ سے اگر ہم انڈین ہسٹری کو یا فریڈم موومنٹ کو اس کو انٹرپریٹ اپنی مسلم لیگ کے نیریٹو کے لحاظ سے کرتے ہیں تو یہ ڈسٹورشن آف ہسٹری نہیں ہے. جو شملہ وفد ہے, جو لکھنؤ پیکٹ ہے, جو کیبنٹ مشن پلان ہے, اس میں آپ دیکھیں اسٹینڈ پوائنٹ ہے وہ قائد اعظم کا ڈیفرنٹ ہوتا تھا, گاندھی نہرو کا ڈیفرنٹ ہوتا تھا, سکھوں کا ڈیفرنٹ ہوتا تھا, جو ہے وہ ان کا مختلف ہوتا. اب وہ انٹرپریٹ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ جو چیز ہے, واقعہ ہے, یہ ہمارے مفاد میں کتنا ہے. اور آج آپ اس چیز کو کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ, جو فارن پالیسی میں اختیار ہوتا ہے, کہ جو نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو سی پیک ہے وہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کو کتنا جو ہے وہ سیو کرتا ہے. دوسری چائنا اپنے لحاظ سے دیکھے گا, افغانستان اپنے لحاظ سے, انڈیا اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہے. کرتارپور صاحب کو اڑانے کی کوشش کی جو ہے انڈیا نے, کیونکہ وہ ہمارے ایک بریجنگ ایلیمنٹ ہے جو پنجاب, جی بالکل, تو اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ایک ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ. ہمارے جو نصاب میں جتنا بھی کچھ لکھا گیا ہے اس میں انڈس ویلی سویلائزیشن کو باقاعدہ ٹیک اپ کیا گیا ہے. ہماری جتنی بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا ہے جو سلیبس ہے, اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ یہاں پہ گزری ہیں ہندو شاہی یا دوسرے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کو باقاعدہ ڈسکس کیا گیا ہے. میں نے خود اس میں چیپٹرز لکھے ہوئے ہیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بڑے اچھے لفظوں میں اور دوسری بھی بادشاہوں کے لحاظ سے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کو پازیٹیو شکل میں بیان کیا گیا. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو سلیبس ہم جو ہسٹری ڈسٹارٹ کر کے ڈسٹارٹڈ ہسٹری ہم پڑھا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو پہلا سلیبس ہوتا ہے, ٹیکسٹ بکس جو ہیں, ٹیکسٹ بکس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیکسٹ بکس صرف انٹر تک ہوتی ہیں. ٹیکسٹ بکس جو ہیں, اس کے بعد گریجویشن جو ہے وہ یونیورسٹی کا فنامنا ہے. اور یونیورسٹی جو جب آپ جاتے ہیں وہ ایک علم کا دروازہ ہے. پہلے تعلیم ہے اور دوسرا علم ہے. تعلیم کہتے ہیں کہ ایک محدود سلیبس کو امتحان دینا اور اس کے بعد پاس ہو جانا, لیکن جو یونیورسٹی ہے وہ علم ہے, وہ تعلیم نہیں ہے, وہ اس سے آگے بڑھ کے ہے. بڑی لائبریری, ریسرچ, یہ اس کا ہے, ایک سمندر ہے, اس میں آپ نے جانا ہے. اور اس میں آپ کو جب تک سارے نیریٹیوز نہیں پڑھائے جائیں گے آپ صاحب علم نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں ایک عالم دین کیا ہوتا ہے, جب تک اس کو عیسائیت نہیں آتی, جب اس کو یہودیت نہیں آتی, جب اس کو دوسرے مذہب کا پتہ نہیں ہے, وہ عالم دین نہیں کہلا سکتا. عالم دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جو ڈیوائن ریلیجن ہے ان کے اوپر اس کی گرفت ہو, تب وہ ایک بات کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک جو ٹیچر ہے یا ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک ملک کا شہری ہے, جب تک اس کو اپنے ہیریٹیج کے اوپر مکمل گرفت نہیں ہے اور اس کو انٹرپریٹ اپنے لحاظ سے نہیں کر سکتا, وہ اس ملک کے لحاظ سے ایک پیٹریوٹ یا ایک محب وطن کے طور پہ نہیں پہچانا جا سکتا. سوشل میڈیا خاصا متحرک ہے. سوشل میڈیا پہ اگر اس طرح کا کنٹینٹ دیا جائے, ماضی ہسٹری کے حوالے سے, قیام پاکستان سے پہلے کا, قیام پاکستان کے بعد کا, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا ہے, ہم جو ریسرچ کے لوگ ہیں یا اکیڈیمکس کے لوگ ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر بہت زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو ان کا مزاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس علمی چیزوں کو کمپریہینڈ کر سکیں. سوشل میڈیا کا مزاج مختلف ہے, وہ ایک اس میں عمومیت ہے, جبکہ جو علم ہے یہ ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے
اور اس کو وہ جو سنجیدہ رکھنے والے ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہاں وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو زیادہ کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ڈفرینٹ ہیں۔ فار ایگزامپل پچھلے دنوں میں ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کرتار سنگھ اس کا نام لے رہے تھے کہ اس نے وہ جج ان پڑھ تھا تو انگریزوں نے اس کو جج لگا دیا تو اس نے وکیل کو سزائے موت دے دی، تو وہ جھوٹ ہے سارا، اور لیکن وہ سارا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ دیکھیں جی اس میں یہ کیا ہے، تو اس میں سارا یہ جو جھوٹ ہے۔ ہم جو ہسٹری کے طالب علم ہیں ہم اس چیز کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ جو سائٹس ہیں اس کے لحاظ سے چلیں۔ یہ جو ڈاکومنٹریز کچھ ہیں جو جس میں بڑے اچھے لوگ اس کو بنا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ہسٹری کو یا علم کو سوشل میڈیا کے حوالے نہیں کر سکتے اس کو۔ ڈاکٹر اسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 70 کی دہائی میں معاشی طور پہ بھی ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر تھا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین تک کچھ باتیں کہنا چاہیں؟ اب 60 کی دہائی میں کیوں نہیں کہتے؟ ایوب خان کے زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں بہتر تھا اس وقت۔ اس کے بعد تو آپ دیکھیں نا کہ بنگلہ دیش کا مسئلہ ہو گیا، پھر بھٹو صاحب نے جو ہے نیشنلائزیشن کر لی، اور پھر ہم ایک معاملہ بنا۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑی سی نا اس میں ری وزٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ مثلاً ہم نے بہت سی چیزیں مان لی، ہمارے اوپر ایک یلغار ہے ہندوؤں کی، علمی یلغار بھی ہے، علمی یلغار، اور ہم نے بسپائی اختیار کر لی۔ میں نے ہمارے ایک خرم قادر صاحب ہیں، بڑے صاحب علم دوست ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ دیکھو کہ یہ ایک رولا ڈالا ہوا ہے انہوں نے انڈینس نے کہ جی آپ مسلمان حملہ آور، مسلمان حملہ آور، یار یہ آرینس بھی تو حملہ آور تھے، آرینس کیوں نہیں حملہ آور تھے؟ اس نے کہا تھے لیکن ہم نے اس کو مان لی۔ اچھا اسی طرح سے یہ مذہب پولیٹکس میں آ گیا۔ مذہب پولیٹکس میں لانے والے مسلمان نہیں تھے، مذہب پولیٹکس میں لانے والے ہندو تھے۔ یہ جب یہ جداگانہ آپ کے الیکٹوریٹ کا مسئلہ بنا یا دوسرے مسئلے یہاں پہ بنے، وہ ہندو تھے۔ اب یہ جو سمبلز تھے پولیٹکس میں مذہب کے آئیں گے، ارام راج کی بات ہوگی یا دوسری چیزیں ہوں گی، یہ لانے والے مہاتما گاندھی تھے۔ مہاتما کا خود اپنا لفظ جو تھا وہ وہ خود مذہبی تھا۔ تو اسی طرح سے نہرو جو ہیں، ان کے والد صاحب جو تھے وہ بڑے غیر مذہبی آدمی تھے اور بڑے سیکولر آدمی تھے، لیکن نہرو نے جب حلف اٹھایا اس نے بالکل وہ جب سارے اپنے پنڈت بندر اکٹھے کر کے اور کیا، تو ہم نے لیکن ایک تاریخ کا ایک معاملہ ہے نا کہ جس طرح سے وہ اگریشن کر رہے ہیں ہماری چیزوں میں۔ اب فلمیں بن رہی ہیں کہ جی نہیں یہ جو آپ کا منجو دوڑو تھا یہ ہمارا ہے، ہمارا تھا۔ ہم اس پہ سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہے، میڈیا جو ہے اس کے 3 رول ہوتے ہیں کہ ٹو انفارم، ٹو گائیڈ اینڈ ٹو انٹرٹین۔ جو پہلے 2 رول تھے نا انفارم کرنے کے اور گائیڈ کرنے کے، وہ تو میڈیا نے چھوڑ دیے ہیں۔ اب میڈیا صرف انٹرٹین کرتا ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ لوگ، ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ مرغوں کی لڑائیاں دیکھتے تھے، اس کے بعد وہ میچ ڈرامے دیکھتے تھے، اب وہ ٹاک شو دیکھتے ہیں۔ یار آپ کوئی علمی گفتگو اتنے دیکھیں، وہ یہ رول ماڈل ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، یار وہ اگر یہ نہیں سیکھ سکتے، ان کا علم انہیں اگر یہ نہیں سکھا سکتا کہ گفتگو کیسے کرنی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں اور دوسرے کو کیا موقع دینا چاہیے، لیکن یہ وہ پبلک کو بھی میں سمجھتا ہوں غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں، وہ میڈیا کو بھی غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ دیکھیں کہ جب ذمہ دار پہ پابندی لگتی تھی یا الحلال پہ پابندی لگتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ پیسے دیتے تھے کہ یہ آپ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اخبار والوں کے ساتھ۔ اب کیا ہے؟ اب اخباروں آپ دیکھیں چینل سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، صرف صحافی جاتا ہے، کوئی سوسائٹی کا دوسرا بندہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، کیوں؟ کیونکہ عام بندے کو پتہ ہے کہ یہ ہماری تو بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو یعنی اگر فردوس عاشق عوان نے تھپڑ لگا دیا ہے تو 10 دن اسی پہ چلتے رہیں گے۔ بھائی یہ جو ہڈیارہ لین آ رہی ہے وہاں سے، یہ لاہور کو تباہ کر رہی ہے، اس پہ کیوں نہیں پروگرام کرتے؟ یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ لاہور میں سبزیاں کیسے بن رہی ہیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ خبر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کنٹینٹ کو بہتر کرنا پڑے گا، ہمیں جو ہے اپنے موضوع جو ہے سوشل میڈیا پر بھی اچھی چیزیں دکھانی پڑیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی ہم بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم بریک کے بعد جو ہے وہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اسے اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو قیام پاکستان کے بعد جو کیا ہم اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارے ہیں۔ ناظرین اسی پر مزید گفتگو ہوگی، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر مزید جو ہے اسی حوالے سے معلومات آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ سوہنی
دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینے چاہیے، ان شخصیات کے بارے میں شناسائی کروانی بہت ضروری ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے جنہوں نے کردار ادا کیا آزادی حاصل کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا اہم معاملہ ہے، ایک بڑی اہم جو ہماری جو زندگیاں ہیں، کیا ہم واقعی ہی قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزارے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا واقعی ہی ہماری جو زندگیاں ہیں، ہم وہ جو سنہری اصول تھے جن کے تحت اس ملک کا قیام عمل میں آیا، کیا ہم اپنی زندگیاں ویسے گزار رہے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ قائد اعظم جو ہے پاکستان جو ہے وہ انگریزوں سے مانگ رہے تھے، ہندوؤں سے مانگ رہے تھے. ان سے تو انہوں نے کبھی، جو میں نے پڑھا ہے، کبھی یہ گفتگو نہیں کی کہ ہم یہاں پہ اسلامی اسٹیٹ بنائیں گے. یہ معاملہ تھا پبلک سپیچز کا، اور پبلک سپیچز میں ہی ہوئی بات، اور پھر یہ قرارداد مقاصد جو ہے جو کی گئی، منظور کی گئی، اور ظاہر ہے کہ وہ کیبنٹ نے، آپ کی پارلیمنٹ نے منظور کی، آپ کے عوامی نمائندوں نے منظور کی کہ جو قرآن و سنت ہے وہ آپ کا ہوگا. اس پہ یہاں تک تو بات جو ہے نا وہ درست ہے. ڈاکٹر صاحب وہ لیکن اگلا پھر مسئلہ پیدا ہو گیا. اگلا مسئلہ یہ پیدا ہوا، یہ ایک منیر رپورٹ ہے، ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہوگی، تو اس میں جو جج ہیں انہوں نے ایک سوال کیا تمام علماء کرام کو اکٹھے کر کے، اور وہ سوال یہ تھا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کرو. ہر عالم کی ڈیفینیشن مسلمان کی ڈیفرنٹ تھی. تو اس نے کہا کہ جو شخص جو ہے اگر آپ کی ڈیفینیشن کو نہ مانے تو وہ مسلمان ہے. اس میں نہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہم آج تک نا اتنے سالوں میں مسلمان کی ایک پراپر ڈیفینیشن کرنے میں فیل ہو گئے. قرآن و سنت والی بات تو آپ مطلب تھوڑی سی بات والی ہے، مطلب بات اگر کی جائے کہ وہ تفرقہ، یعنی ہم متفقہ طور پہ کسی کو کہیں کہ مثلا ہندوؤں نے ہندو کی ڈیفینیشن یہ کی کہ جس شخص کا نام ہندوؤں جیسا ہے وہ ہندو ہے. جس شخص کا ہم یہ بھی ہم نے اتنا رسک نہیں لے سکتے تھے. ہم نے کوئی ڈیفینیشن کی نہیں مسلمان کی کہ مسلمان کون سا ہے. قرآن و سنت تو بعد میں آ گیا نا. اب قرآن و سنت تو اس کے بعد آئے گا نا. پہلے آپ مسلمان کی کہ یہ بندہ مسلمان ہے. اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہوا. مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی چیزیں ہیں. ہمارے ہاں کلچر جو ہے وہ بڑا ڈومینیٹ کر رہا ہے. ہم اس کو مان نہیں رہے، لیکن کلچر جو ہے وہ مذہب پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا سید احمد شہید کی جو تحریک تھی وہ اس لیے فیل ہو گئی کہ وہ وہاں کا جو پختون ولی نے جو کلچر بنایا ہوا تھا اس کو نہیں انہوں نے فالو کیا. مثلا یہ کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. اسلام آپ کو یہ کہتا ہے. فحش آپ کہیں گے نہیں، لوگوں کو پکڑ لو، جیلوں میں ڈال لو، فلاں کر لو. یہ خاتون ایسی ہے جو بڑی مذہبی ہے، وہ کہتی ہے جی اچھا میرا شوہر دوسری شادی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دوسری شادی کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ نہیں ہے. بات یہ آ جاتی ہے نا کہ جو ایک کا نہیں ہوا وہ دوسری کا کیسے ہو سکتا ہے. بات یہ کہ یہ آپ ایک اجازت ہے، یہ فرض نہیں ہے، اجازت ہے. ہماری خواتین اسلامی تعلیمات کو نہیں دیکھتی. نہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اگر، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں اسلامی تعلیم کی بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنی جو بیٹی ہے اس کی بارات کو کھانا نہیں کھلایا. کوئی ولیمے کا انہوں نے کہا کہ جی ولیمہ کرو، اور ولیمہ ہوا. ہم اس سنت کو فالو نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی نا. یہ ہمارے کلچر کے خلاف. اچھا، پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں عورتوں کو بہت حقوق دیتے ہیں. بھائی ایک قرآن کا حکم ہے کہ بچیوں کو جائیداد میں حصہ دیکھو. کوئی فتویٰ نہیں ہے اس پہ، کوئی اس پہ سزا نہیں ہے. اس سارے کرائسس سے آپ دیکھو پھپھو کا کریکٹر نکلا ہے کہ جی اچھا، اب پھپھو جو ہے وہ بھائیوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن بھائی نے حق مارا ہوا ہے، وہ تھوڑی سی اس کے خلاف بھی ہے. وہ ایک کریکٹر بن گئی، وہ نفسیاتی کریکٹر بن گئی ہے آپ کے اس ایٹیٹیوڈ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اس پہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جب آیا تو اس نے عربوں کا کریکٹر بدلا. بالکل. ہم جو تبلیغ میں جاتے ہیں، ہم جو چیزیں کرتے ہیں، ہمارا کریکٹر کیوں نہیں بدلتا؟
مطلب ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بے شمار لوگ آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں، میں خادم ہوں، میں ان کی جوتے سیدھے کرنا بھی میں اعزاز سمجھتا ہوں اپنا، میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ یار کم از کم یہ 4 دن جو لوگ یہاں لگا کے آئے ہیں تو اس کے بعد 10 دن جو ہے نا لاہور میں دودھ خالص ملنا چاہیے، بالکل نہیں ملتا، نہیں ملتا، اس دن 10 دن لاہور میں کوئی نہ کوئی کریکٹر میں لوگوں کو پتہ چلے یار یہ شہر بدل گیا ہے، یہ پہلے نبی کے آنے سے پہلے مدینہ اور تھا، نبی کے آنے کے بعد مدینہ ہی اور ہو گیا، اور ہو گیا، اور تو پھر اگر ان کی تعلیمات ہیں اور وہ بتائی جاتی ہیں اور وہ لوگ بڑے اس سے عقیدت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بہت اچھا خطہ ہے کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے شمار درود و سلام جو ہے وہ جاتا ہے، یہ بہت نیک لوگ ہیں یہاں کے، لیکن میں اس چیز کو ضرور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ نہیں ہوتی چیزوں پہ، دیکھیں آم اس لیے پھل ہے وہ میٹھا ہے، بالکل اگر آم میٹھا نہیں ہوگا تو پھر اس کو آم نہیں سمجھا جائے گا۔ مذہب جو ہے وہ اگر آپ میں خدمت محبت پیدا نہیں کرتا، دوسروں کی عزت پیدا نہیں کرتا، شیئرنگ کی آپ کے دل میں جذبہ نہیں ہوتا، تو پھر تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہتا میری تو وہ حیثیت ہی نہیں ہے، لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لوگ ہیں، یعنی اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ تھوڑا سا نا ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب سے، تو میں بات سن کے بڑے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ یعنی آپ اگر ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، یار وہ بڑے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھیں تو بڑے مومن ہوں گے، بھائی وہ شاید کلمہ نہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کو کیا پرابلم ہے یار، یہ کوئی ملاوٹیں وہ کر رہے ہیں، بدعنوانیاں وہ کر رہے ہیں، یہ کرنے میں انہیں کیا پرابلم ہے؟ تو بھائی اس کو آپ دیکھیں، ہم نے اسلام کے متعلق اگر اچھے طریقے سے نہ سوچا، اگر ہم نے چیزوں کو پہ اصرار کیا، اگر ہم نے ہمیشہ نعروں میں رہے، اگر ہم لوگوں کو جذباتی کرتے رہے، اگر یہ ہے کہ فرض کریں ہم نے مذہب کی بات ہو رہی تھی، تشخص کی بات ہو رہی تھی، ملاوٹ کی بھی ساتھ بات چلی، اس پہ آپ بات کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں نا ان کو اچھا پڑھنے کے لیے ملنا چاہیے۔ مجھے یہاں پہ ایک ایسی بات یاد آ رہی، ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھتے۔ مثلا میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مائیکل ایڈورڈ کی کتاب ہے لاسٹ ڈیز آف برٹش راج، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں انڈیا سے، تو ہمیں کیوں جانا پڑ رہا ہے، کون سا بندہ ہے جو ہمیں یہاں سے بھیج رہا ہے؟ اس کا ایک بندہ، اس کا نام ہے لارڈ میکالے۔ لارڈ میکالے کی وجہ سے ہمیں انڈیا چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ لارڈ میکالے کا یہ خیال تھا کہ میں بنا دوں گا، انگریز بنا دوں گا، کالے انگریز بنا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں یار، ایسا نہیں ہوتا، جب آپ لوگوں کو پڑھنا سکھا دیتے ہو تو پھر آپ پڑھیں گے کیا اور سوچیں گے، اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس نے کہا کہ ہمیں ان لوگوں نے نہیں بھیجا جنہوں نے ہمارے خلاف بندوق اٹھائی تھی، جنہوں نے ہمارے خلاف سازشیں کی تھی، جنہوں نے ہمارے خلاف جلوس نکالے تھے، وہ نہیں ہمیں بھیج رہے، ہمیں تو بھائی یہ بھیج رہے ہیں مدراس یونیورسٹی والے، بمبئی یونیورسٹی والے، علی گڑھ یونیورسٹی والے، یہ بھیج رہے ہیں ہمیں، یہ وہ لوگ ہمیں یہاں سے نکال رہے ہیں جو لوگ برٹش ایجوکیشن سسٹم سے میں پڑھے ہیں۔ آپ کا سر سید یہ جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے یہ انگریزوں نے قائم کروائی تھی، یہ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کا ایک معاملہ تھا، لیکن اس نے چینج کر دیا۔ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی کتابیں نہیں چھپ رہی۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں نا، آپ نے ذکر کر دیا ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، کتابوں کا ذکر کر دیا، کیا واقعی یہ ابھی کچھ صدی رہ گئی ہے کتاب پڑھنے والی؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہمارے گھروں کا ماحول ہے، ہمارے گھروں میں کیا کتاب کی طرف ہمیں موبائل ہم لوگ لے کے دے دیتے ہیں بچے کو، 8 9 سال 7 سال 6 سال کی عمر کے بھی ابھی میں بچے دیکھ رہا ہوں موبائل فونز ہیں، کتابوں والا ماحول ہمارے گھروں میں؟ بالکل، آپ کی بڑی خوبصورت، بلکہ یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ہم پہلے بھی کم لوگ تھے جو کتابوں کی طرف تھے، اور لیکن اس میں ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہوں کہ تبدیلی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک فرام باٹم ٹو ٹاپ اور فرام ٹاپ ٹو باٹم، کہ جب آپ کے مذہبی جو لوگ ہیں، علماء ہیں، دوسرا ہے آپ کے حکمران، یہ 2 جو بات کرتے ہیں اور جو اپنی ان پٹ دیتے ہیں اس کا صدیوں تک اثر جاتا ہے۔ یہ 2 ایسے کمپوننٹس ہیں سوسائٹی کے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں
انہوں نے جو سائنس کا علم ہے یا دوسرے ہیں اس سے بالکل ہی ڈسکارڈ کر دیا اپنے آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو علماء کا رول ہو گیا، ہمارے گھروں میں کیا اس طرح کا ماحول دیا جا رہا ہے؟ کتاب پڑھنے کا ماحول دیا جا رہا ہے؟ حکومتیں بھی آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ان کا تعلق حکومت کے ساتھ گھروں میں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دوسرا ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے یا دوسرے لوگ ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا مطالعہ کریں، ان کی شخصیات کا جو لیڈرشپ ہے، یا خواہ وہ بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے، جوڈیشل لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کا تعلق کتاب کے ساتھ تھا۔ جی بالکل، جہاں پہ جتنے بھی انگریز ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، وہ کتابیں لکھتے تھے، ان کے پاس ایک لائبریری ہوتی تھی، وہ رات کو پڑھ کے سوتے تھے، ان کا ایک شغف تھا۔ ایون 47 کے بعد جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ آپ دیکھیں گے ان کا کتاب کے ساتھ شغف تھا، ان کا ایک آرٹ کے ساتھ ایک تعلق تھا۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب ایک گھر میں کتابوں کا آپ کو ایک ریک نہیں ملے گا، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جو ایک بہت جو آپ کا ڈرائنگ روم ہے اس میں کتابیں ضرور رکھیں، تاکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے کتابوں تک پڑھتی رہے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک چیز ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ایک ریک میں پڑی ہوئی ہے، اور کسی وقت آپ اس کو نکال کے دیکھ لیں۔ تو بچوں کا ایک بینٹ آف مائنڈ ہے، دیکھیں نا اگر کھلاڑی کا گھر ہے تو وہ باپ کو دیکھتا ہے کھیلنے کے لیے، کھیلنے کے آلات پڑے ہوئے ہیں، بینٹ آف مائنڈ اسی کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ جتنے بھی گھر ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں، کسی کی بھی بیوروکریٹ کے گھر میں جائیں، ان کے دفتروں میں چلے جائیں، آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی کہ کوئی وہاں پہ کوئی کتابیں پڑھی ہوں یا وہاں پہ کوئی، بلکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فضول کام ہے۔ کتابیں جو ہے ہمارے پروفیسرز یا دوسرے لوگ، میڈیا کے لوگ جو ہیں، وہ کتابیں آپ کو دیکھیں، کتابوں کی جگہ موبائل نے لے لی کہ وہ کتابیں جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ نہیں، کتاب ایکچولی موجود ہونا نہیں ہے، کتاب لکھنا جو ڈوگر صاحب بات کر رہے تھے نا، اصل کام وہ ہے۔ اگر آپ نے جتنی مرضی یونیورسٹیاں بنا لیں، اگر آپ نے ریسرچ پروڈیوس نہیں کی، اگر آپ نے ایک انجینئر پروڈیوس نہیں کیا، میں جب یہاں ٹریول کرتا ہوں، ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں، تو ایک موٹر وے بنتی ہے اور وہاں پہ ایک کھڈا بنا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک پانی اکٹھا ہوا ہے، تو میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جو انجینئر ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے، جنہوں نے یہ سڑک بنائی ہے، وہ کتنے نالائق ہیں کہ جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں سے پانی کا فلو، ہمارے ہاں ساون بھادوں میں کتنی بارش ہوتی ہے اور اس کا کتنا فلو ہوتا ہے، اتنی سی جو ہے اس کو سوراخ رکھا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی بھی کاغذ آ جاتا ہے یا کوئی مومی لفافہ آ جاتا ہے اور وہ بلاک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیا پرفارم کر رہی ہیں، ہمارے انجینئر، ہم کبھی امتحان لیتے ہیں، کبھی انٹرویوز وغیرہ لیتے ہیں، اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے وہ لیول کیا ہے جو پڑھنے کا، پھر ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بھی ہم شاید نالائق ہیں۔ اب ہم یہ جو نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں کہ ان کا تمسک ہی نہیں ہے کتاب کے ساتھ، تو ہم پھر اپنے آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہم اتنی کتابیں پڑھتے تھے۔ 8ویں جماعت میں ہم نے لائبریری سے کتابیں نکلواتے تھے، 9ویں جماعت میں، 10ویں جماعت میں، فرسٹ ایئر میں ہم لائبریرین کے ساتھ دوستی کرتے تھے، اس سے کتابیں نکلواتے تھے کہ تاکہ ہمیں 3 دن کی بجائے جو ہے وہ ایک ہفتہ کتاب رکھنے کی وہ اجازت دے۔ استاد کے ساتھ ہم جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے کہ استاد جہاں بیٹھتے تھے ہم کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمیں موقع مل جائے کہ ان کی ہم قدموں میں بیٹھیں۔ ہم اس وقت جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو چھوڑیں، نوجوانوں کو، والدین جو ہیں اس کے بچے جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتہ، آپ کا زمانہ ڈیفرنٹ ہے، جو جنریشن گیپ ہے۔ اور جنریشن گیپ کے متعلق ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو کمنگ جنریشن ہے وہ آپ سے زیادہ ایکٹیو ہے، زیادہ وہ سمجھدار ہے، لیکن اس نے گیپ کیا کرنا ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے عبداللہ، تو وہ مجھے کہتا ہے بابا آپ تو 60s کی پیدائش ہیں، وہ مجھے کہتا ہے، میں نے کہا بیٹا یہ جو فکرہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کبھی 60s یا 50s کی فلمیں دیکھیں، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بابا آپ تو پرانے خیالات، زمانہ بدل چکا ہے، اب تو یہاں انگریز نے یہاں پہ اتنی سائنٹیفک ریولوشن آ چکی ہیں، یہاں پہ آ چکی ہیں۔ یہ ہر دور میں کہا گیا ہے، اور ہمارے نوجوان یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ فکرہ جو آج سے 100 سال پہلے کہا جا رہا ہے یہ بے معنی ہے۔ آپ نے لرننگ کرنی ہے، آپ نے سیکھنا ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے، اگر آپ علمیت اور کرداریت کے دھنی نہیں ہوں گے تو آپ زندگی باعزت نہیں گزار سکتے، اور آپ کا مقصدیت یہ ہے کہ آپ ایک باعزت زندگی بسر کریں، اور وہ علم کے ساتھ اور کرداریت کے ساتھ، 2 چیزیں ہیں، علم، کرداریت۔ ڈاکٹر صاحب کردار علم کی بھی بات ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم
ہمارے کردار مضبوط ہوں، ہمارے کردار اچھے ہوں، ہم لوگ تعلیمی میدان میں آگے نکلیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری جو پاکستان کی جو کھوئی ہوئی عظمت ہے ہم اسے حاصل کر پائیں گے؟ ابھی آپ کو انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ کے کہا جاتا ہے نا، بڑی مشہور بات ہے کہ چرچل سے میرے خیال ہے پوچھا تھا کہ بھی آپ جنگ میں کیا سچویشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں، انصاف لوگوں کو مل رہا ہے، عام لوگوں کو، تو انہوں نے کہا مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا پھر برطانیہ نہیں ہار سکتا۔ آپ کوئی ایسا شعبہ، آپ نوجوان ہیں، کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارا سوسائٹی کا کوئی گروہ ایسا ہے، کوئی فورم ایسا ہے، کوئی ادارہ ایسا ہے جو 50% بھی آنیسٹی کے ساتھ اور ایک بہت بڑے کنٹریبیوشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو پاکستان کے بارے میں سوچتا ہو، اپنی دھرتی کے بارے میں، آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہو۔ اگر آپ کو ایک بھی مل جائے تو سمجھنا کہ یہ ہماری منزل دور نہیں ہے، نزدیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو 10% سے کم لوگ ملیں گے کہ جو آنیسٹ ہیں دیانتداری اور اپنی تو پھر ہمارے لیے پرابلم۔ کام اوورآل دیکھیں، یہ جو آپ کے پروگرامز ہیں اس میں آپ لوگوں کو بلاتے ہیں جن کا تھوڑا بہت ایکسپوجر ہوتا ہے، تھوڑی بہت کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، تو یہ بات سچی جو ڈوگر صاحب کر رہے تھے یہ ہونی چاہیے تاکہ اصل ان کے جھنجھوڑا جا سکے ضمیر کو کہ آپ کی منزل کیا ہے، اور آپ نعرے بازی کا شکار نہ ہوں کہ آپ کو کہیں وہ آپ کا تو ماضی یہ تھا، فلاں یہ تھا۔ دیکھیں، ہماری ضیاء الحق سے پہلے ہمارے جتنے بھی پرائم منسٹر رہے ہیں بہت پولیٹیکل پرابلمز رہے ہیں، بہت زیادہ، لیکن کسی کے اوپر یہ الزام نہیں لگا کہ وہ پیسے کھاتا تھا، وہ کرپشن کرتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ اب یہ جو ہے وہ پلاٹس جو ہیں وہ پولیس کے شہیدوں کے لیے بنے ہوئے تھے اسلام آباد میں، پورا سیکٹر، اور وہ کھا گئے سارے جو ہے وہ بڑے افسر اور سارے جتنے بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی اور شعبے، جس شعبے کو بھی آپ چھوڑیں گے وہاں پہ عوامیت نہیں ہوگی، وہاں پہ پاکستانیت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ دس از دا نے پرابلم۔ قومیت کا ذکر کر دیا، کردار کا ذکر کر دیا، عوامیت کا ذکر کر دیا، اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اختر سندھو صاحب آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب آپ کا، آپ نے دامن وقت میں گنجائش نکالی اور ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اختتام کریں گے، اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ میں ہمارے پلیٹ فارم سے پیغام جو ہے ہم وہ یہی دینا چاہوں گا کہ قوم بنے، خیال رکھیں لوگوں کا، تشخص جو ہے ہمارا، یہ جو اس ملک کا تشخص ہے، جو عظمت ہم کھو چکے ہیں، اسے واپس دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے کردار مضبوط ہونے چاہیے، ہمارے رویے، ہمارا جو ایک تاثر غلط جا چکا ہے وہ تاثر ہم خود ہی اس تاثر کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ اس شعر پہ میں اختتام کروں گا۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ صدیوں کھلا رہے، خزاں کو بھی یہاں گزرنے کی مجال نہ ہو۔ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ سونی دھرتی اللہ رکھے